الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ ایک عظیم سانے سے گزری ہے، اتوار کی شب، اور جو سانے قریب ہزارہ اس کے اندر سے گزری ہے، اور جس میں ایک انتہائی دردناک واقعہ پیش آیا جو کہ شاخسانہ ہے حکومتی دہشت گردی اور ریاستی دہشت گردی کا، جس کی مثال شاید پاکستان میں کسی بھی واقعے کے ساتھ نہیں جوڑی جا سکتی۔ گزشتہ ہفتے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس تھا جو 12 ربیع الاول کے دن اپنے مقامات سے ہوتا ہوا حویلیاں کی جانب جا رہا تھا، جس کے اوپر راستے میں شیلنگ کی گئی۔ اسی 12 ربیع الاول کے جلوس کو دوبارہ کرنے کے لیے ہم نے اعلان کیا یہاں 12 ربیع الاول شریف کی شب کو کہ ہم وہاں جا کر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس کریں گے، جس کو روکا گیا اس کو دوبارہ کریں گے وہیں پر۔ وہ جلوس اپنے مقام سے چلا اور انتہائی شاندار طریقے سے، بلکہ ہزارہ کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اپنے مقام کی طرف رواں دواں تھا، جو تقریباً انتہائی فاصلہ طے کر چکا تھا کہ کھولیاں بالا کے قریب جب وہ پہنچا تو اس کے اوپر شیلنگ سٹارٹ کر دی گئی۔ جب وہ شیلنگ ہونے لگی تو اس کے بعد حالات کی کشیدگی دیکھتے ہوئے اور سارے معاملات دیکھتے ہوئے 3 کلومیٹر پہلے ہی جلوس کو اختتام کر دیا گیا اور جلوس کو واپس موڑ لیا گیا۔ وہ حدود جہاں دفعہ 144 لگی ہوئی تھی، وہ حدود جہاں پر انتظامیہ کہہ رہی تھی کہ یہاں نہیں آنا، اس حدود سے تقریباً 2.5 کلومیٹر پہلے ہماری حدود ابھی آدھا کلومیٹر پہلے تک تھی جہاں ہم جا سکتے تھے، لیکن ہم نے اس سے پہلے اپنی ختم کر دی۔ لیکن بلا اشتعال شیلنگ کا سلسلہ جاری رہا اور اس کے بعد جلوس کو واپسی کی طرف موڑ دیا گیا، اور جب جلوس واپسی کی طرف موڑا تو اس کے اوپر پیچھے سے کارکنان کے اوپر، پورے جلوس کے اوپر گولیاں، شیلنگ اور انتہائی دردناک طریقے سے جتنے بھی کارکنان شہید ہوئے ان کو پیچھے سے گولیاں ماری گئیں، کسی کو سر میں لگی، کسی کو کمر میں لگی اور آر پار، اور جتنے بھی زخمی ہوئے سب کو گولیاں پیچھے سے لگی، اور اگر کسی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کو سامنے ماتھے پر، سینے پر گولی مار دی گئی، اور جو وہاں پر ہاتھ میں آیا اس کو پکڑ کر گولی مار دی گئی۔ یہ اتنا دردناک واقعہ ہے کہ اس کے لیے الفاظ بھی بیان نہیں ہو رہے کہ کیسے اس کو بیان کیا جائے۔ اور یہ کیا ہوا رات کے اندھیرے میں، مغرب تک کوئی چیز نہیں تھی، بالکل اپنے امن کے ساتھ نعرے لگاتے ہوئے ہر طریقے کے ساتھ تمام چیزیں ہوتے ہوئے جلوس اپنی منزل کی طرف تھا، اور مغرب کا وقت جیسے ہی گزرا اس کے بعد شیلنگ بھی سٹارٹ ہو گئی، لائٹس بھی آف کر دی گئی، دائیں بائیں کی جناب جتنی لائٹ تھی وہ بھی بجھا دی گئی، اور ایک اندھیرے میں رکھ کر اتنا شدید یہ سرائے سالے تک سلسلہ کیا گیا کہ کچھ سمجھ سے بالا تھا کہ آگے سے بھی آہو بکا کی آواز تھی، پیچھے سے بھی آواز تھی، اور ایک گولیوں کا سلسلہ تھا، نہ اپنے کی تمیز رہ رہی تھی نہ بیگانے کی، اور جناب گولیاں برسائی جا رہی تھی بارش کی طرح۔ تو اس سلسلے میں آج آپ سب کو بلایا گیا ہے کہ ہم آپ کو کچھ حقائق دکھا سکیں کہ یہ کیوں ہوا ہے اور کس نے کیا ہے، اور یہ واقعہ کیوں کر تحریک لبیک پاکستان کے اوپر پیش آیا ہے۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مکمل تیاری تھی کہ تحریک لبیک پاکستان کو ایک فرقہ وارانہ فساد کے ذریعے پورے ملک میں اشتعال دلوایا جائے، اور پھر یہ اشتعال اٹھے اور اس سے جس کو بھی جو فائدہ مل سکتا ہے وہ لے، اور اس کے بعد ملک کے اندر ایک ہنگاموں کی صورت برپا ہو جائے۔ پہلی اس کی وجہ تو ہمارے سامنے یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ فرقہ وارانہ فساد یا کوئی بھی نسلی اور قومی فساد ہو،
اس کے اوپر تحریک لبیک پاکستان بالکل بھی یقین نہیں رکھتی، اور آج تک تحریک لبیک پاکستان کسی بھی فرقہ وارانہ فساد کے اندر نہ کبھی ملوث ہوئی ہے، نہ کبھی اس کا ذہن ہے، کیونکہ جو ہمارا نظریہ ہے، جو ہمیں ہمارے قائد نے نظریہ دیا ہے، اس سے کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے، اور کسی بھی کلمہ گو انسان کو اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ جان بوجھ کر ایک بہت بڑی سازش تھی جس کے تحت تحریک لبیک پاکستان کو اس کے اندر دھکیلنے کی کوشش کی گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حالیہ دورے جو ہمارے ملک کے ذمہ داران بیرون ملک کر کے آئے ہیں، وہ کیا یہ معاہدے کر کے آئے ہیں کہ اب ان لوگوں کو جان سے مارنا ہے، اور جب یہ اشتعال میں آ جائیں اور ان کو کل پھر یہ پورے ملک میں فساد اور جناب ایک احتجاج کی فضا بلند ہو اور ایک دوسرے کو مارا جائے، اور اس کے بعد ایک بڑا احتجاج پورے ملک میں برپا ہو، اور اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم کیا جائے۔ یہ اس کی طرف پرسوں رات کا ایک قدم تھا جس کو تحریک لبیک پاکستان کی قیادت نے بڑی بخوبی طریقے سے بھانپ کر اپنے کارکنوں کو اس دلدل سے نکال کر اور بحفاظت گھروں تک پہنچانے کی کوشش کی، لیکن وہ کوشش ناکام کرنے کے لیے بھی ان کے اوپر گولیاں برسائیں گی۔ یہ اتنی بڑی سازش ہے کہ اگر اس سے بے نقاب کیا جائے تو پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان کا دشمن کون ہے، اور پاکستان کو غیر متزلزل کون کرنا چاہتا ہے، اور ایک وہ جماعت جس کا ان چیزوں سے تعلق ہی کوئی نہیں، اس کو اس کی طرف دھکیلنا کون چاہتا ہے، اور بلا وجہ ان کے کارکنان کو شہید کروا کر کون چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر اشتعال پیدا ہو، اور اس ملک کے اندر ایک افراتفری پیدا ہو، اور اس ملک کو دوبارہ اس کی طرف دھکیلا جائے جس سے کسی کا مفاد جڑا ہوا ہے۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاکستان میں حقوق سب کے ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے ہیں، تمام چیزوں کے ہیں، ہر چیز کا حق ہے، لیکن اگر حق نہیں ہے تو دینی لوگوں کا نہیں ہے، اگر حق نہیں ہے تو مذہبی لوگوں کا حق نہیں ہے، اور حق نہیں ہے تو تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکنان کا حق نہیں ہے، اس کے ذمہ داران کا حق نہیں ہے، اور کوئی حافظ قرآن ہے تو اس کا حق نہیں ہے، کوئی عالم دین ہے تو اس کا حق نہیں ہے، کوئی بینک افسر ہے یا کسی بھی شعبہ ہے فکر سے وکیل ہے، جج ہے، تاجر ہے، کسی بھی طبقہ ہے فکر سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ تحریک لبیک پاکستان سے جڑا ہوا ہے تو اس کا کوئی حق نہیں ہے، وہ ان کے نزدیک بالکل بھی انسان نہیں ہے۔ اور یہ حلیہ جس میں ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، داڑھی اور پگڑے کے حلیے میں، یہ حلیہ جس کا دل چاہے، جس وقت دل چاہے، جہاں دل چاہے، اس حلیے والوں کو جتنا خون بہانا چاہے وہ بہا دے، رات کے اندھیرے میں چاہے، دن کی روشنی میں چاہے وہ بہا دے، اور جہاں دل چاہے گولیاں برسا دے، جہاں دل چاہے شیل برسا دے، جہاں دل چاہے اٹھا کر جیلوں میں بند کر دے، جہاں دل چاہے دہشت گردی کے مقدموں میں بند کر دیا جائے، جب دل چاہے اور شیڈول میں ڈال کر ان کو پابند سلاسل کر دیا جائے۔ اور جناب اس سوچ اور اس فکر کے رکھنے والوں کو یہ سوچنا ہوگا، اور ان کے خلاف جو سازش کر رہے ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ چاہت کس کی ہے، یہ کس کا ایجنڈا ہے کہ وہ ہمیں اس سطح پر لے کر جانا چاہتا ہے، اور ہمارے خون کو اتنا ارزاں سمجھ کر دن بدن پایا جا رہا ہے اور اس کی قیمت بھی نہیں، یعنی یہاں شہداء کے جنازے ہوں کسی کو دکھانے کی اجازت نہیں، سچی بات یہ ہے، اور یہاں شہیدوں کی گنتی کسی کو بتانے کی اجازت نہیں، یہاں زخمی ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں اسپتالوں میں، کسی کو ان کو جا کر دیکھنے کی اجازت نہیں، اور پوسٹ مارٹم کے لیے 48 گھنٹے ہو گئے ہیں، تمام جگہ پر ہم باڈیز لے کر تمام سرکاری اسپتالوں میں، مجسٹریٹ کی عدالتوں میں پھر رہے ہیں کہ ہمیں کورٹ آرڈر دیں تاکہ ہم ان کا پوسٹ مارٹم کروا سکیں، وہ کورٹ آرڈر نہیں دیے جا رہے، وکلاء صبح سے لے کر شام تک کچہریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ ہوا کیا ہے، اور یہ ظلم آپ کے ساتھ کس نے کیا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے الٹا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الٹا جن کو شہید کیا گیا ہے ان کے اوپر ایف آئی آر درج کرنی شروع کر دی ہے، مطلب اس کا تو جواز، اگر ہم وہاں دھرنا دے کر بیٹھتے، ہم اپنی حدود سے تجاوز کرتے، یا ہماری جو ریڈ لائن یا انہوں نے کہا یہاں دفعہ 144 ہے یہاں آپ نہیں آ سکتے، ہم وہاں جاتے تو کوئی سمجھ آتی، جلوس اپنے اختتام کر کے واپس جا رہا ہے تو اس پر گولیاں کس نے برسائی ہیں اور کیوں برسائی ہیں اور کس وجہ سے برسائی ہیں، یہ اتنا بڑا سوال ہے ملک کے تمام اداروں سے، ملک کے آرمی چیف سے، ملک کے چیف جسٹس سے، اور جناب چیف جسٹس آف ہائی کورٹ سے،
मुल्क के वो तमाम वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, वज़ीर दाखिला से, वज़ीर खारजा से, तमाम मुल्क के तमाम बड़े मतलब कलीदी ओहदों पर बैठने वालों से ये सवाल है कि ये क्या हुआ है आपके नीचे, आपकी बसने वाली रियाया के अंदर, और यहाँ पर उस रूट के ऊपर सिग्नल्स बंद कर दिए गए, उस रूट के ऊपर जब गोलियां बरसी उसकी रूट के ऊपर लाइटें बंद कर दी गई, लाइट बंद कर दी गई, उस रूट के ऊपर आने जाने वाले लोगों को रास्ता बंद कर दिया गया। हालांकि रास्ता ना हमारे जुलूस की वजह से रुका है, ट्रैफिक भी चलती रही है और लोग भी आते जाते रहे हैं, लेकिन उससे पहले, उस वाक़े से पहले करने के किसने आगे से जाकर ट्रकों को रास्ता बंद कर दिया और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के जल्दी निकलने का रास्ता भी रोके रखा, जिसको 3.5 घंटों बाद कारकुनान ने पूरा जोर लगाकर उन गाड़ियों को रोड से हटाकर अपना रास्ता वापसी का साफ किया, जाने का नहीं। ये एक इतने बड़े सवालात हैं जिसका जवाब इस मुल्क के तमाम जिम्मेदारों को देना पड़ेगा, वरना ये बदमाशी कि जनाब जिसका जब दिल चाहे वो मार दे और जिस को मार दे कोई तमीज किए बगैर, ये दुनिया में। और देखें सबसे बड़ी बात कि टारगेट किलिंग करके मारा गया है, लोग पीछे से जा रहे हैं, आप देखिए हमारे शहदा को कि उनके सरों में फायर लगे हुए हैं और फायर 30 बोर का है। मुझे ये बताएं 30 बोर से फायर टारगेट किलर के अलावा कोई मार सकता है सर में? ये एक सवाल है बहुत बड़ा कि छोटे पिस्टल से, देसी साख्ता पिस्टल से 30 बोर के फायर हमारे कारकुनों के सरों में लगे हुए हैं, और बड़ी गनों के भी फायर हैं, वो आर पार हो चुके हैं जिस्मों के अंदर से, और टारगेट कर करके एक एक को टारगेट कर करके वहां फायर मारे गए हैं। तो ये टारगेट किलिंग के सिलसिले की तरह, बिल्कुल इस तरह जिस तरह टारगेट किलर्स किसी को टारगेट करके मारते हैं, इस तरह कारकुनान का वहाँ खून बहाया गया और उनको शहीद किया गया, उनको जख्मी किया गया, उनकी हाल बेहाल नहीं किया गया और सबको पीछे से गोलियां मारी गई। ये कि जी हमारे उस साने की रोयदाद और खोलियां वाला, ये वो जगह है, और जहां तक हमारा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जुलूस पहुंचा। और एक बहुत बड़ी सारी हवेलियां में, हवेलियां तो भाई उससे 3 किलोमीटर है, हवेलियां की तो हुदूद भी नहीं शुरू होती, एबटाबाद भी वहां से, एबटाबाद जिला की हुदूद वहां से शुरू नहीं होती जहां तक हम गए हैं, वो भी आगे पुल क्रॉस करें तो आगे जाता है, तो हम तो पुल के पहले दुआ करके वापस आ चुके हैं। तो ये साजिश की जा रही है, हवेलियां वहां पे फिरका वाराना था, भाई हम वहां गए ही नहीं, वहां पर दफा 144 है ही नहीं, वहां पर कोई मसला है नहीं, हम तो पहले अपना जुलूस खत्म करके वापस हो रहे हैं, और जुलूस खत्म करने से पहले ही उन्होंने शेलिंग स्टार्ट कर दी और आवाजें आने लग पड़ी। हमारे पास वो वीडियोस भी हैं, वो लोग चलाएंगे कि जब हम ऐलान कर रहे हैं कि हम वापस जा रहे हैं और हमने खत्म कर दिया, वापस चलो, ये शाह साहब भी ऐलान कर रहे हैं, मेरा भी ऐलान मौजूद है जिम्मेदारान का, उसके अंदर फायरिंग की आवाज बाकायदा सुनी जा सकती है कि उस वक्त फायर खोल दिया गया कि आप आगे क्यों नहीं आ रहे हैं, आप उस जगह पर क्यों नहीं जा रहे जहां पर फसाद है, आप यहां से वापस क्यों जा रहे हैं। तो हमारा जुलूस ज्यादा किलोमीटर बनता है, 4 किलोमीटर, लेकिन हम एहतियातन कह रहे हैं कि 3 किलोमीटर कंफर्म हम वहां से अपने मकाम से, जहां पर भी वो जुलूस का मसला था, हवेलिया बाजार उससे भी आगे जाता है जहां का मुआहदा हुआ है, हवेलिया बाजार मेन जीटी रोड से उससे भी अंदर है, लेकिन मेन हवेलिया बाजार जहां से हवेलिया शुरू होता है वहां से भी 3 किलोमीटर पहले हमने जुलूस खत्म किया। और ये एक बहुत बड़ा सानिया गुजरा है और जानबूझकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इस आग में धकेलने की कोशिश की गई है, लेकिन इंशाअल्लाह वो हर चेहरा बेनकाब होगा जिसने तहरीक के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ ये बहुत बड़ी साजिश की है। जब आप इधर थे तो उस वक्त भी शेलिंग हुई, उस वक्त भी आपके कारकुनान जख्मी हुए, जबकि आपको भी पता है कि मुतनाज़ा इसको एरिया डिक्लेयर किया गया जिसकी वजह ये सारा क्लैश हुआ। आप लोगों ने जानबूझ के फिर दोबारा ही मिलादुन्नबी का जुलूस उसी रास्ते पे क्यों गामजन किया, शुरू किया, जबकि आपको पहले पता था यहाँ पे क्लैश है, मुतनाज़ा है, आप लोग माशरे में इस तरह की तफरीक ना पैदा हो, अमन रहा जाए, जैसा कि पहले ही आपके ऊपर और पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के ऊपर तनकीद होती है, ये मुतशद्दिद लोग हैं, रिजिड लोग हैं, सख्त हैं, ये अपने मौक़िफ़ से पीछे निकले, कहीं ये ज़ीद और अना का मसला, कहीं पे इंसानी जानों को इतना नुकसान हो रहा है, कोई और रास्ता भी तो अपना सकते थे आप, क्या वहाँ पे कोई और रास्ता नहीं था जिसके ऊपर ये जुलूस ले जाया जा सकता? भाई जहाँ पर मसला है, जहाँ पर क्लैश है, जहाँ से उससे 3 किलोमीटर पहले जुलूस ख़त्म हो चुका है, जहाँ का मुआहदा है, जिस रोड के ऊपर जहाँ मसला हुआ है, जहाँ शेलिंग हुई है, उससे 3 किलोमीटर पहले जुलूस ख़त्म हो चुका है। अब
صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے جب کال دی تھی اتوار کے روز 12 ربیع الاول کو یہ ایشو ہوا، اس کے بعد اتوار کے روز آپ کال دیتے ہیں کہ ربیع الاول کا جو جلوس ہے دوبارہ نکالا جائے گا، کیا انتظامیہ کی جانب سے آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا کسی قسم کے مذاکرات کے لیے؟ اب جب کارکنوں پر شیلنگ شروع کی جاتی ہے اس سے پہلے کوئی انتظامیہ جو خیبر پختونخوا حکومت ہے اس نے آپ کے ساتھ رابطہ کیا، اور اب جو آپ کے شعبہ ہے اس حوالے سے کوئی مقدمات درج ہوئے ابھی تک؟ ہم سے تحریک لبیک پاکستان سے مرکزی سطح پر کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا. ہماری مقامی قیادت سے رابطہ کیا ڈی سی، اور انہوں نے ان کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے. انہوں نے یہ بات کی کہ ہماری یہ حدود ہیں، یہاں تک ہم آئیں گے جلوس کو لے کر اور یہاں اس کے بعد واپس چلے جائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اس سے آگے انہوں نے کنٹینرز لگا دیے اور اپنی حد کو بند کر دیا. ٹھیک ہے، اور وہاں تک ہم گئے اور وہاں سے واپس لوٹ آئے. یہ بات انتظامیہ کو بھی پتہ ہے اور سب کو پتہ ہے، آن دا ریکارڈ موجود ہے کہ وہاں تک کنٹینرز انہوں نے لگا دیے کہ یہ آپ کی حد بندی ہے. ہم وہاں سے دعا کر کے واپس لگے. جیسے ہی واپس چلے انہوں نے پیچھے سے گولیاں کھول دی. یہی تو سوال ہے کہ وہ متنازع نہیں ہے بھائی. جہاں پر ہم نے میلاد شریف کا جلوس کیا وہ متنازع جگہ ہے ہی نہیں. وہ متنازع تو اس سے 3 کلومیٹر آ گیا، اور وہ بھی تنازع یہ نہیں ہے کہ وہاں جلوس نہیں، وہ بازار کے اندر جانے کا مسئلہ ہے. جہاں پہ متنازع ہے اس سے 3 کلومیٹر پہلے ایک چوک ہے حویلیاں چوک سے 3 کلومیٹر پہلے ہم نے کیا ہے. جو مسئلہ ہے تنازع کا وہ حویلیاں بازار کا ہے کہ آپ باہر حویلیاں تک جا سکتے ہیں. یہ انتظامیہ کی طرف سے ہمیں تھا کہ آپ حویلیاں تک چلے جائیں اور جا کر جلوس کریں. ہم نے حویلیاں سے بھی 3 کلومیٹر پہلے اپنا جلوس ختم کر کے واپس آئے ہیں. نہ کسی کی ضد کا مسئلہ ہے، نہ کسی کی انا کا مسئلہ. بھائی جس نے بھی دیکھیں، ہمارا تو کل سے یہ مطالبہ ہے کہ اس ساری چیز کو سامنے لے کر آیا جائے. جنہوں نے بھی ہمیں گولیاں ماری ہیں وہ باوردی تھے. کوئی نان اسٹیک اس ملک کے ہمیں مارنے والا نہیں تھا. جنہوں نے گولیاں ماری ہیں وہ باوردی تھے. وہ وردیاں پہن کر آئے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر ہمیں گولیاں مارنے والے سارے باوردی تھے جنہوں نے ہمارے کارکنان کو گولیاں ماری ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں پیچھے سے یہ خبر آ رہی تھی کہ وہاں گولیاں ماری جا رہی ہیں؟ ہم تو یہ دیکھ رہے تھے سامنے کہ یہ گولی چل رہی ہے، یہ گولی چل رہی ہے، یہ سامنے ہمارے شخص کھڑا ہو کے ہم نے ہتے ہیں بھائی، ہم نے ہتے ہیں. سامنے شخص کھڑا ہو کے گولیاں چلا رہا ہے. میں خود کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہوں کہ وہ سامنے گولیاں چلا رہا ہے، اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی اپنی سپیڈ بڑھاؤ، یہاں سے نکلو، یہ تو گولیاں چلا رہے ہیں. اور جیسے ہی ہم نے سپیڈ بڑھائی انہوں نے اور تیز فائرنگ شروع کر دی اور پھر آگے سے رستے روک دیے. دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ اگلا لائے عمل، وہ ہم نے اپنی جنرل باڈی کا اجلاس شدہ کا اجلاس بلا لیا ہے تحریک لبیک کا کل، اور انشاءاللہ اس کے بعد اعلان کریں گے کہ اگلا لائے عمل کیا ہوگا. دور بیٹھے ہیں، یا اللہ جانتا ہے یا آپ جانتا ہے کیا ہوا ہے. جب ایک دفعہ جلوس نکلا ہے پھر دوسری دفعہ کیوں نکلا ہے؟ اور جو متنازع ایریا 3 کلومیٹر وہاں وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے اس ریڈ لائن ایریا تھا جس کے دور یا قریب آپ کے ساتھ یہ تشدد کیا گیا؟ اور تیسرا، شہداء کی ایگزیکٹ تعداد کیا ہے اور زخمیوں کی کیا تعداد ہے؟ آپ کو یہ سارے سوالات تو جنہوں نے روکا ہے وہ بتائیں کہ ریڈ ایریا. میرے نزدیک پورا پاکستان میں کوئی بھی ایریا ریڈ لائن نہیں ہے. یہ تو وہ بتائیں گے کہ جن کو اس ریڈ ایریا سے مسئلہ ہے کہ وہاں کون بستے ہیں یا وہاں کیا معاملات ہیں یا وہاں انہوں نے کیا کر رکھا ہے جس میں آپ اور میں میلاد النبی کا جلوس نہیں لے کر جا سکتے. یہ تو وہ لوگ بتائیں گے. ہمارے نزدیک تو پاکستان کی ہر گلی میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالا جا سکتا ہے، کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ ہمارے شہداء کی تعداد 3 ہے. ٹھیک ہے جی، جن کو ابھی تک ایک آخری ہے جن کی پوسٹ مارٹم کی کوشش کی جا رہی ہے، جن کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا جا رہا. ٹھیک ہے جی، اور جو زخمیوں کی تعداد ہے جو بلٹ سے زخمی ہیں وہ 13 افراد ہیں. یہ مکمل تعداد. اچھا، آپ سب سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں آپ پورے میڈیا کو لانتی قرار دے رہے ہیں. یہ بالکل اسی طرح کی لائن ہے جس طرح عمران خان کو غصہ ایک چینل یا چند اینکرز پر ہوتا ہے تو پورے میڈیا کو. جب آپ جیسی ہستی پورے میڈیا کو لانتی قرار دیتی ہے یا میڈیا کے کردار کو مشکوک قرار دیتی ہے تو پورے میڈیا پر ایلیگیشن لگتا ہے، آپ کے کارکنان نے بھی اشتعال آتا ہے. کائنڈلی آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ان چند چینلز اور ان اینکرز اور تجزیہ کاروں کا نام بتا دیں جن پہ آپ کو غصہ ہے تاکہ پورا میڈیا بلیک لسٹ نہ ہو اور پورے میڈیا کو یہ ایلیگیشن نہ لگے گالی دے رہے ہیں. ایک یہ اور ایک سوال مکمل. دیکھیں، بات ہوتی ہے سربراہ کے ساتھ.
ہمیں تو یہی پتا ہے کہ آپ کے پاکستان میں سب سے بڑا صحافی یا ان لائنوں میں گنے جانے والے صحافی عامر میر صاحب ہیں، ایسے ہی آپ ان کو صحافی مانتے ہیں؟ پہلے تو آپ جواب دینا کہ آپ کے یہاں صحافی کون ہے؟ ہمارے یہاں تو آپ سارے صحافی ہیں، سارے صحافی ہیں پورے پاکستان، ہم تو سب کو صحافت کی نظر سے دیکھتے ہیں. آپ کیمرہ مین ہیں، یہ صحافی ہیں یا نیوز رپورٹر ہیں، آپ ان کو صحافی مانتے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں. اگر آپ سارے ان کو آن کرتے ہیں پھر میں اگلی بات کرتا ہوں. اچھا آپ ان کو آن کرتے ہیں، آپ نے ان کی ٹویٹ پڑھی ہے؟ میں نے پڑھی ہے. آپ یہ مجھے بتائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا ہے اچھا ہوا ہے، تو میں اس کو لعنتی نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ ہم یہی کہہ رہے ہیں بھائی وہ آپ کا سربراہ ہے نا. نہیں ہمارا سربراہ آپ کا سربراہ نہیں. ہم تو بھی سوچ کرتے ہیں اس طرح کے صحافیوں کو. ٹھیک ہے آپ کا سربراہ نہیں ہے، وہ لعنتی ہے. اب دیکھیں نا پھر آپ بات کریں آپ کا سربراہ نہیں ہے. ٹھیک ہے اگلی بات. اچھا دوسرا کوشچن یہ ہے صاحب، جس طرح عمران خان تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ کا ان کا ہاتھ ان سے پیچھے چلتا ہے تو تھوڑا سا بکلاہٹ کا شکار ہے. آج آپ ہی اپنی پریس کانفرنس میں معذرت کے ساتھ گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں. ہمیں وہ بیک کا میر نظر نہیں آ رہا جو علامہ خادم حسین رضوی کے دور میں تھے اور وہ ایک دبنگ نہ کرتے تھے. ایسا لگ رہا ہے آپ تو التجا کر رہے ہیں، ظلم بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے اور مجھے یہ پتا ہے. میں میری بات سنو، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میرے ظلم کو نہ آپ دکھا سکتے ہو، میرے ظلم کو نہ آپ بتا سکتے ہو. میرے کارکن کو جہاں چاہے جس اندھیرے میں چاہے جس جہاں چاہے کوئی مار دے، میں بتاؤں کہاں جاؤں؟ میرا ایک سوال ہے پورے دنیا سے کہ یہاں اقلیت کے کتے کو پتھر بھی لگے نا تو پوری دنیا چیخ اٹھتی ہے. یہاں پر کوئی بھی معاملات ہو جائے، میڈیا بھی دکھاتا ہے، سوشل میڈیا بھی ساری چیزیں دکھاتا ہے. ہم تو ہر جگہ بینڈ ہیں، ہمیں تو دکھائی نہیں جاتا. آپ مجھے بتائیں کہ میں ابھی دبنگ انداز میں کہتا ہوں کہ آؤ سارے نکلتے ہیں باہر احتجاج کرتے ہیں، میرے پاس 10 لاشیں اور آ جائیں گی، میں کہاں جاؤں گا؟ میں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکانے کے لیے میں مجسٹریٹ کے پاس صبح سے بیٹھا ہوں کہ مجھے ایک آرڈر کر دو کہ یہ لاش ہے، اس کا پوسٹ مارٹم. یہ کہاں ہے شہید صاحب؟ یہ مبشر صاحب یہ ان کے مجھے صرف آرڈر دے دو کہ میں ان کا پوسٹ مارٹم کسی ملک سے کروانا ہے نا. میں کہیں جا کے انڈیا سے تو نہیں کروا سکتا، افغانستان سے تو نہیں کروا سکتا، کسی ملک کے کسی مجھے ایویڈنس چاہیے کورٹ میں جانے کے لیے، مجھے یہ پوسٹ مارٹم چاہیے. صبح سے لے کر کبھی وہ لاش کو غائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی وہ ایمبولینس کے ڈرائیور کو اٹھا لیتے ہیں، کبھی وہ جو لوگ لے کر جا رہے ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں. مجھے بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ آپ بتائیں. آپ کے نزدیک اس وقت تک تحریک لبیک کے شہداء کی تعداد 50 سے اوپر ہو چکی ہے. ایک مقدمہ درج نہیں ہوا. یار مرے تو ہیں نا، شہید ہوئے ہیں نا سب کے سامنے اس ملک میں. بتائیں ہم کہاں جائیں؟ کس کے بعد اسٹیبلشمنٹ پہ میں 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں. آگے بات کریں. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہمیں سارے مارنے والے ہیں. سب کے نزدیک ہمیں ظالم کر کے دکھایا جاتا ہے. ہم سے بڑا مظلوم بھی کوئی نہیں ہے. مجھے بتائیں جس کے نزدیک مجھے وہ کہتے ہیں آپ ایسے ہیں. اب بتائیں ہم مظلوم بن رہے ہیں پھر بھی آپ کو برا لگتا ہے؟ صاحب میں ایک چیز دیکھیے گا کہ حکومت ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے، پولیس بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے، اور پی ٹی آئی تو پہلے ہی وہاں پر طالبان کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کر رہی ہے. آپ کے اوپر حملہ کر کے اپنے لیے ایک نیا مسئلہ کھڑا کرنے کی وہ کیا ضرورت ہے؟ آپ کو لگتا ہے کوئی تیسری پارٹی جو کہ تیسری پارٹی جو تحریک انصاف کی مقبولیت سے خائف ہے وہ آپ کی مقبولیت کو استعمال کر کے تحریک انصاف کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہتی ہے؟ بھائی ہو سکتا ہے نا، تو یہ حکومت کا کام ہے نا. یہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہر وہ شخص ہو سکتا ہے جو کوئی بھی اس ملک میں کھیل کھیلنا چاہتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی عیب نہیں، لیکن اس کو سامنے کس نے لانا ہے؟ میں تو نہیں جانتا ان کو، میں تو وہاں ذمہ داروں کا تعین نہیں کر سکتا. حکومت کس کی ہے؟ خیبر پختونخوا میں حکومت کس کی ہے؟ پی ٹی آئی کی ہے نا. تو ان کا کام ہے کہ ان کو سامنے لے کر آئے. بھائی وہ تو الٹا ہم پر ایف آئی آر دے رہے ہیں. ان کا کام ہے نا کہ جن کو شہید کیا گیا کیوں کیا گیا، یہ تو ان کا کام ہے سامنے لے کر آئیں. وہ ڈی سی کو بلائیں، ڈی پی او کو بلائیں کہ یہ گولی کیوں دی ہے. آگے آپ احتجاج کریں گے اگر آپ کو انصاف نہیں دیا جاتا تو ٹائم فریم؟ بھائی سب کچھ کریں گے، سب کچھ کریں گے. ہم سے گلا یہ دیا جاتا ہے کہ آپ آخری لائن پہ پہلے چلے جاتے ہیں. ہم نے یہ کہا کہ ہم پہلی لائنیں بھی چھو لیتے ہیں جن میں دیکھا جائے کہ ہو سکتا ہے یہاں سے انصاف مل جائے. ہم کورٹ میں بھی جائیں گے، جوڈیشل کمیشن کی بھی انکوائری بھی لگوائیں گے، سارا کچھ کریں گے اور اس کے بعد حالات تک جائیں گے اپنے انصاف کے لیے.